السلام علیکم۔ اب جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ گیپ کہاں ہے۔ دیکھیں نا، آپ اگر سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں اور آپ بیچ میں ایک یا دو سیڑھیاں پھلانگ کے چڑھنے کی کوشش کریں تو محنت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے وہ سنا ہوگا، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چاہت جو ہے وہ ایک فطری چاہت ہوتی ہے، اور ہم اس فطرت سے اور اللہ کے طرز عمل سے ہٹ کے چلنا چاہیں تو ہمیں دقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک فطری طریقہ بنایا ہے۔ ہم بیج بوتے ہی چاہیں کہ پھل توڑنا شروع کر دیں تو وہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ایک وقت اور مدت درکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی کام یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آن لائن ٹیچنگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں کیا کیا مراحل ہمیں درپیش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یوں سمجھیے، تشبیہ دی گئی ہے اس تصویر میں، یہ ایک خاکے کے طور پہ میں نے بنایا ہے کہ جیسے آپ کو پہاڑ سر کرنا ہے اور پہاڑ پہ جھنڈا گاڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو جھنڈا جو آپ گاڑ رہی ہیں وہ آپ کا گول ہے، ہدف ہے کہ آپ کو کیا حاصل کرنا ہے۔ ایک کامیاب بزنس کرنا ہے اور ماہانہ کی اتنی آمدنی کا ذریعہ قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دکان کھولتے ہی ڈے ون پہ تو ایک دم نہیں شروع ہو جائے گی، تو اس کے لیے آپ کے اندر تحمل اپنے اندر اجاگر کرنے کی ضرورت ہوگی، تحمل کے اوپر توجہ دینی ہوگی۔ اس گروپ کا فائدہ اٹھائیں اور اس میں جو کچھ آپ کو سکھایا جا رہا ہے اس کے بارے میں سوالات کریں، تاکہ آپ کی جو بھی کام ہیں اس صحیح سٹیپ بائی سٹیپ سیٹ ہوتے چلے جائیں۔ آپ خود اندازہ کر سکیں کہ پہل آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہوگی، اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا اور اس وقت آپ کو کیا ضرورت ہوگی، اور تیسرا مرحلہ کیا ہوگا اور تیسرے مرحلے میں کیا چیز ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ سامان لا کے ڈال دیں کہ ہاں اب ہم سوچتے ہیں کہ کیسے مارکیٹنگ کریں، تو اس طرح سے نہیں ہو پائے گی۔ لون کا کپڑا مثال کے طور پہ آپ لے کے بیٹھ جائیں، اب مارکیٹنگ شروع کریں تو اس کے بعد دیر ہو چکی ہوگی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پیرللی چلتی ہیں، یعنی ایک ساتھ آپ کو کرنی ہوتی ہیں۔ جتنی دیر میں مال آ رہا ہے آپ اس کے پوسٹرز کیسے بنائیں گی، کہاں کہاں آپ پوسٹ کر سکتی ہیں، کتنی پوسٹ دن میں کر سکتی ہیں یا ہفتے میں کتنی دفعہ پوسٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزوں کا تعین آپ کریں گی۔ اس کو دلچسپ کیسے کر سکتی ہیں، اپنے فیس بک پیج ہے یا گروپ ہے اس کو آویزاں کیسے کریں گی، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں سے کس طرح سے کنیکٹ ہوں گی، یہ ساری چیزیں آپ ہی کو سوچنی ہوں گی نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ سمندر میں یا دریا میں کودنے کے بعد تو نہیں تیرنا سیکھ سکتے، تو کچھ چیزیں آپ کو پہلے سے سیکھنی ہوں گی، جیسا کہ آپ ابھی کر رہی ہیں، بزنس کے بارے میں انفارمیشن لے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوں آپ کو یہ اس کا تعین کرنا ہے کہ کون کون سے مرحلے ہیں اور کس مرحلے میں آپ کی کیا کیا اسٹرینتھس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آیا کہ آپ کو حساب کتاب کرنا آتا ہے، اس سے طبیعت تو نہیں الجھتی؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ اکیلے کر رہی ہوں گی تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہوں گی کہ اس کے حساب سے ٹائم مینیج کرنا ہوگا۔ اگر کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ مل کے کر رہی ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے کوئی کاروبار شروع کر رہی ہیں، گھر والوں کے ساتھ، امی کے ساتھ مل کے کر رہی ہیں، تو اس میں آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سب چیزوں کا جو ہے وہ رکھ کے ایلوکیشن اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے گنجائش رکھ کے، اور آپ اس حساب سے کام کریں گی۔ ہر کام جب تک شروع نہیں کیا ہوتا مشکل لگتا ہے۔ ایک بچے کو بھی اٹھ کے کھڑا ہونا کتنا مشکل لگتا ہے، ہم ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اب ہماری پریکٹس ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے کہ ہمیں سٹریس ہوتا ہے، اور نارمل ہے، ہر انسان کو ہوتا ہے۔ جنید جمشید کا نام تقریباً سب نے سنا ہوا ہے، معین اختر کا نام تقریباً سب نے سنا ہوا ہے۔ ان کا ایک انٹرویو تھا، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو مل بھی جائے گا، جس میں کہ انہوں نے خود بتایا تھا کہ اتنے ہزاروں لوگوں کے سامنے کئی پرفارمنسز کرنے کے باوجود بھی، اور اتنے سالوں سے ایکسپیرینس ہونے کے باوجود بھی، شروع کے 5 منٹ ان کے لیے مشکل ترین ہوتے ہیں۔ نارمل بات ہے، جب آپ اچھے سے اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک
ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. یہاں تک کہ کزن کی شادی میں بھی آپ کو ہوتا ہے نا، میں یہ پہنوں کہ یہ پہنوں، یہ لپسٹک لگاؤں کہ وہ لپسٹک لگاؤں، یا یہ ابایا پہنوں، اس ابایا کے ساتھ یہ اسکارف پہنوں کہ وہ اسکارف پہنوں، یہ چپل پہنوں کہ وہ چپل پہنوں. تو یہ تو چھوٹا کام ہے، اس میں چھوٹی نروسنس ہوتی ہے، بڑے کام میں تھوڑی زیادہ نروسنس ہوتی ہے. لیکن کوئی بات نہیں، اسی لیے تو یہ گروپ بنایا گیا ہے تاکہ اس گروپ کے ذریعے سے آپ وہ چیزیں سیکھ سکیں اور ان کو سمجھ سکیں کہ بھئی یہ نارمل ہے، یہ ہوتا ہے، اور اس میں اپنے آپ کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، پرسکون کیسے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یوں آپ ایک دفعہ کاغذ پہ تعین کر لیں گی، لکھ لیں گی کہ بھئی یہ مراحل ہیں، تو پھر آپ کے لیے آسان ہوگا کہ اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے آج کا ڈے 2 کا سبق ہے. کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اب آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کیا چیز ایسی ہے جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے، کون سی ایسی تیاری ہے جو آلریڈی آپ نے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزوں کا تعین آپ کر لیں گی تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا تیزی سے آگے بڑھنا یا بہتر طریقے سے آگے بڑھنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں بھئی اب آگے گڑھا آنے والا ہے، تو آپ اس کی بچاؤ کے لیے کوئی ترکیب کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی اجازت، پھر کل انشاءاللہ تعالی مزید بات ہوگی انشاءاللہ.